جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا بار بار میں نے انٹرو کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ پھر نہیں ہو رہا تھا۔ کبھی وہ باجے والا ٹاں ٹاں کر رہا ہے، کبھی وہ نیچے سے کال آ گئی بھائی جان کی، تو بار بار رکاوٹ پڑی ہے۔ اب میں دوبارہ کرتی ہوں، اگر اب مزید نہ کوئی مسئلہ ہوا تو سنائیے کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ باقی کے کمپلیکیشنز جو صحت کی ہوتی ہیں وہ تو چلتی رہتی ہیں۔ جب اوور ایج بندہ ہو جائے تو پرابلمز تو آتے ہی رہتے ہیں، یہ ٹھیک ہوا تو وہ خراب ہو گیا، بس یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ علی کل حال، اللہ انشاءاللہ خیر ہی کرے گا، خیر کا ہی معاملہ ہم سب کے ساتھ کرے گا۔ تو امید ہے آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ اپنی آپ کو خوش آباد رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ تو بڑا عرصہ ہوا آپ کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہیں رہی تھی، کوئی میں ٹچ نہیں رہی تھی، بس کچھ کبھی یہ صحت کا مسئلہ، کبھی وہ مسئلہ۔ پہلے گرمی بڑی شدید آئی، اتنی زیادہ تھی کہ میری بس ہو گئی۔ اوپر والا پورشن ہے نا، تو آگ ہی پڑتی ہے ہر طرف سے، اور شوگر ہے۔ شوگر میں تو اب دیکھیں، ذرا سردی کا ذرا زور ٹوٹا ہے تو ساکس بھی نہیں پہنے جا رہے، پاؤں جلتے ہیں۔ تو گرمیوں سے میں بہت خوف کھاتی ہوں۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ثانی والا معاملہ فرمائے، رحمت والا معاملہ فرمائے۔ اے سی وغیرہ تو بندہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا، جتنے بلوں کا ریٹ بڑھ گیا ہوا بجلی وغیرہ کے، تو وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں، اللہ بہتر کرے۔ تو چلیں، بہرحال امید ہے آپ درگزر کریں گے اور میری ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھنا سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ آئندہ سے میں کوشش کروں گی کہ میرا جو ہے نا سلسلہ یہ جاری رہے۔ بہت ٹائم ضائع کر لیا، بہت ہی ٹائم ضائع کر لیا۔ مجھے تو یہ تو اب شوق رہا ہی نہیں نا کہ میرا لائک کرے، کوئی سبسکرائب کرے، شیئر کرے۔ بس میں کہتی ہوں یہ دین کا کام ہے، کوئی صدقہ جاریہ کے طور پہ آگے پہنچائے۔ تو اگر آپ کو یہ چیزیں پسند آئیں، میرا قرآن پاک کا پڑھنا، پڑھانا، سمجھانا، تو آپ ضرور اس کو آگے شیئر کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا صدقہ جاریہ کا حصہ بننے کی توفیق دے۔ تو یہ چیز اگر آپ آگے شیئر کریں گے تو آپ کے لیے بھی جو ہے نا وہ صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ جو کوئی اس پر عمل کرے گا، سیکھ لے گا، تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ پھر یہ تو چلتا رہتا ہے نا، اگر میں نے پڑھایا ہے تو مجھے اجر ملے گا، آپ سیکھیں گے، پڑھیں گے، آگے بتائیں گے تو آپ بھی اس اجر میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اوکے جی، چلیں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے اور آپ میری روٹین کیا بنے گی۔ جی، آج میں نے بنایا ہے فش کا سالن، شوربہ، فش کا شوربہ تھوڑے مختلف طریقے سے۔ تو ساری ریسیپی اس لیے نہیں دکھائی کہ لوگ موسٹلی بناتے ہی رہتے ہیں، تو صرف میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہی ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے۔ کہ یہ دیکھیں، یہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں نا، پہلے میں نے ان کو فرائی کیا، اس میں فرائی کر کے تو پھر میں نے ان کو جو ہے نا سارے پیسز جو ہے نا اوپر سے چکن اور اس کے فش کے پیسز، یہ دیکھیں یہ سارے میں نے اتار لیے، اتار کے یہ دیکھیں، اتار کے پھر جو کانٹے رہ گئے تھے نا، پھر ان کو میں نے دوبارہ بوائل کیا تاکہ ان سے سارا کچھ اتر جائے۔ تو پھر میں نے لہسن، پیاز، ادرک، ٹماٹر، دہی اور تھوڑی سی سرخ مرچیں، سبز مرچیں ڈالی تھی نا، تو کیونکہ میں نے امی کو دینا تو میں زیادہ اسپائسی نہیں بنایا۔ تو اس کو اچھی طرح فرائی کر کے وہ جو ہے یہ والا بلینڈر کے ساتھ میں نے اس کو بلینڈ کر لیا مسالے کو، اور پھر میں نے بھون کے اور اس میں مسالہ ڈال دیا، اپنا فش ڈال دی، ٹھیک ہے، فش ڈال دی ساری میں نے جو پیسز کیے ہوئے تھے نا۔ تو اس کے بعد جب یہ اچھی طرح پک گیا ہے، میں نے ٹیسٹ ویسٹ اس کا چیک کر لیا الحمدللہ۔ اینڈ پہ میں نے ایک چھوٹا پنچ جو ہے نا وہ مسل کے کیا کہتے ہیں اس کا، پودینے کا، وہ ڈالا، اور تھوڑی سی جو ہے نا تقریباً آدھے چمچ کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا میں نے کسوری میتھی ڈالی ہے، اور کیونکہ یہ بہت اچھی لگتی ہوتی ہے تو میں اس کو، اگر اس کو آپ چاہیں تو فش کا ٹچ بھی دے سکتے ہیں۔ سرخ مرچ اس میں نہ ڈالیں، ڈال بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ سویا ساس، چلی ساس میں نے نہیں ایکسپیرینس کیا کیونکہ میں نے امی کو دینا تھا نا،
تو اس لیے میں نے کہا امی کو اچھا شاید لگے کہ نہ لگے، خود لینا ہو تو بندہ تجربے کر لیتا، اپنے پیالی میں کر لوں گی نا، پھر آپ کو بتاؤں گی۔ یہ دیکھیں بہت مزے کا تیار ہوا ہے۔ اور دوسرا میں نے کیا کیا آج، چلو یہ ہو جاتا ہے تو دوسرا میں نے یہ گندم کا دلیا اپنے لیے تیار کر کے رکھا ہے، کیونکہ میں نے کرنا ہوتا ہے، بجلی گیس چلی جاتی ہے نا رات کو، تو موسٹلی آپ کو پتہ ہی مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ مائکرو ویو کو سلامت رکھے۔ یہ دیکھیں گاڑا بھی ہے، بہت پتلا نہیں ہے، اور کچھ وہ نہیں ڈالا میں نے، کارن فلور نہیں ڈالا کہ وہ پھر اس کا بن جانا تھا یار، وہ یعنی پورا سوپ کا ہی جو ہے نا شکل بن جانی تھی۔ تو میں نے کہا پتہ نہیں امی کیا پسند کرتی ہیں کیا نہیں، تو بس اس طرح میں نے بنا کے، تو یہ ہے کہ اب ان کو آرام سے وہ، کیونکہ میں نے ان کو پچھلے سال بنا کے دیا تھا، آپ کے ساتھ تو میں ٹچ نہیں نہ رہی، تو پچھلے سال پچھلے مہینے بنا کے دیا تھا 2 دفعہ، تو بڑی خوش تھی، بار بار کہتی تھی مجھے بنا کے دینا، مجھے بنا کے دینا۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اب بچے آئیں گے تو ان کے ہاتھ میں ڈال کے تو بھیج دوں گی۔ بس تھوڑے سے کھلارے سمیٹنے اب، اور اس کے بعد جو ہے نا میں کیا کہتے ہیں رکھ لیتی ہوں، برتن دھو لیتی ہوں تھوڑے سے۔ جی یہ دیکھیں ذرا اس کی لک چمک پڑ رہی ہے، ادھر ایسے دکھاتی ہیں، ماشاءاللہ سے بہت اچھا بنا ہے اور ٹیسٹی بھی ہے، میں نے ابھی چکھا ہے تو بہت ٹیسٹی ہے۔ تو کوئی محنت تو لگتی ہے اس میں، کیونکہ جو کانٹے سب سے اوکھا کام تو جو ہے نا اس میں، جو کانٹوں سے وہ جو اس کے میٹ کو الگ کرنا ہوتا ہے نا، فش کے کو، سب سے مشکل مجھے وہ لگتا ہے۔ تو صحت کا بھی تو آپ کو لوگوں کو پتہ ہے ویسا ہی حال ہے میرا، تو اس لیے، اور جو فش آتی ہے گھر میں اس کی جو کنگھی اور جو ہے وہ سرے وغیرہ الگ کر لیتے ہیں کر کے، تو میں نے جو پہلے بنایا تھا اس کو پہلے بوائل کر لیا تھا، دوسری دفعہ بنایا تھا فرائی کر لیا تھا، دونوں طریقے سے ٹھیک رہتا ہے۔ یہ میں نے پہلے فرائی کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا جو ہڈیاں کانٹے کچھ رہ گئے نا جن کا تھا کہ یہ اتر جائے گا، اور تو پھر میں نے ان کو بوائل کر لیا تھا۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے بڑا عرصہ پہلے جو ہے نا یہاں تک کور کیا تھا، بعد میں جو رکاوٹیں آئیں پھر کبھی ذکر کروں گی، یہاں تک والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے دیکھنا ہے یہاں سے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، اور پورا کرو تم میرے وعدے کو، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، اور خاص مجھ ہی سے تم ڈرو۔ تو اب دیکھنا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ اپنی نعمتیں یاد دلا کے، یہ نعمت کیا، دیکھو پہلی بات تو ہے کہ اسرائیل جو لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے، اللہ کا بندہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ بنی اسرائیل اور ان کی اولاد کو جو یہود تھے ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یا ان کا قبیلہ یا ان کا جو بھی۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے یہود کے 12 قبیلے ہوئے، اور بکثرت نبی اور انبیاء اور رسول ہوئے، یعنی بہت سارے نبی آئے، بہت سے رسول اس میں آئے بنی اسرائیل میں۔ اور یہودیوں کو عرب میں کیونکہ جو عرب تھے وہ تو ان پڑھ تھے، لیکن جو یہودی تھے یہ جو تھے ان کو جو تاریخ، علم، مذہب سے وابستگی، اس کے ساتھ کی وجہ سے ان کو خاص مقام حاصل تھا، یعنی ان کا مقام تھا، ایک عزت کی جاتی تھی ان کی۔ تو یعنی ایک تو نعمت یہ ہو گئی نا کہ وہ ان کی جو ہیں بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی اور رسول آئے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے ان کو بے شمار نعمتیں دی، بے شمار نعمتیں دی، ہر دفعہ ان کے گناہ بھی معاف کیے۔ آگے ذکر آئے گا ان کا، ابھی تو سٹارٹ ہے نا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں گزشتہ اس لیے انہیں گزشتہ انعام الہی یاد کرا کے کہا جا رہا ہے کہ تم میرا وعدہ پورا کرو، یعنی وہ وعدہ جو تم نے نبی جو تھے آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنے کی بابت کیا گیا تھا، یہ سورۃ صف میں ہے۔ تو بہرحال تو اگر تم اس آیت کو پورا کرو گے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا، تم سے وہ بوجھ اتار دیے جائیں گے جو تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے بطور سزا تم پر لاد دیے گئے، اور تمہیں دوبارہ عروج عطا کیا جائے گا، اور مجھ سے ڈرو، اور میں تمہیں مسلسل اس ذلت و غبار میں جو ہے نا مبتلا رکھ سکتا ہوں جس میں تم مبتلا ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی مبتلا رہے۔ آپ کو میں بتاتی ہوں کہ جو تھے نا یہودی اللہ کی لاڈلی قوم کہلاتے تھے کسی زمانے، کسی وقت، اور ان پر اللہ نے بے شمار ان کے گناہ غلطیاں معاف فرمائیں، بے شمار دفعہ ان پر عذاب آیا اور پھر وہ ٹلا، اور تاکہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ یہ بیسیکلی ہٹ درم قوم ہے، یہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اپنی منمانیاں بھی کرتے ہیں، اور کتنے ان پر اللہ نے انعام کیے۔ جب حضرت پہلے تو یہود سے نجات دلوائی فرعون سے جب نجات ملی، دریا کو پار کیا اللہ کے حکم سے، فرعون والے سارے غرق ہوئے، پھر آگے میدان میں آئے، غالباً اس کو وادی طیہ کہا جاتا ہے، اس میدان میں آئے تو ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا، کیونکہ ان کے پاس گھر نہیں تھے، بادلوں کا سایہ کر دیا اور ان پر من و سلوہ نازل کیا، یعنی اس طرح کی نعمتیں اور بھی بے شمار جو ان کو ملی، اور بہت سی ان کی غلطیاں اللہ نے معاف فرمائی، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ جیسے وہ گئے ہیں دریا پار کر کے وادی میں اترے ہیں، وہاں پہ ایک قوم تھی جو بتوں کو پوجتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار ان کو تلقین کرتے تھے ایک اللہ کی عبادت کی، اور اپنے حضرت موسیٰ پر یعنی اپنی ذات پر ایمان لانے کی۔ تو یہ کیا جب وہ ادھر پہنچے ہیں وادی میں تو وہاں پہ ایک قوم آباد تھی جو بتوں کو پوجتی تھی، تو انہوں نے فوراً کہا کہ موسیٰ ہمیں بھی ایسا معبود بنا دے جیسا ان کے پاس معبود ہے۔ تو حضرت موسیٰ غصے میں آ گئے کہ کہا کہ تم جاہل قوم ہو، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام کیا ہے۔ تو یعنی بہرحال اب ان کا ذکر آتا جائے گا، اس بارے میں بہت زیادہ ان کا ذکر ہے، اور قرآن پاک میں بار بار ان کی جو ہے نا کوتاہیوں کا، ان کی غلطیوں کا ذکر ہے۔ اچھا جی، تو بہرحال میں نے آپ کو جو بتانا تھا وہ تو میں نے بتا دیا کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم میرا جو وعدہ تم نے مجھ سے کیا تھا نبی آخر الزمان پہ ایمان لانے کا، اور تو تم اس کو پورا کرو،
تو میں وہ وعدہ جو تم سے کیا تھا، یعنی تمہارے جو ہیں وہ بال شمال جو تمہارے گناہوں کی سزا کے طور پر تمہارے پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ ہٹا دوں گا، اور مجھے سے ڈرو۔ یہاں تک تو ہو گیا نا۔ اس کے بعد چلتے ہیں آگے، وَآمِنُوا، اور تم ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، جو نازل کیا میں نے، یعنی کیا چیز؟ قرآن پاک۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا، تصدیق کرنے والا ان کتابوں کی، ان چیزوں کی، مَعَکُم جو تمہارے پاس ہیں، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کا پہلے سے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور پاس خاص مجھے سے تم ڈرو یا بچو۔ اچھا جی، اس میں آ گیا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، تم ایمان لاؤ اس چیز پر جو نازل کی میں نے، یعنی اس قرآن پر تم ایمان لاؤ جو میں نے جو میں نے نازل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی جو وہ قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ ہے جو تمہاری پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، مصدق لما معکم، تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، نہ تم ہو جو اس کا پہلے سے انکار کرنے والے۔ ولا تشتروا بآیاتی، اور نہ تم خریدو۔ تشترو جو ہوتا ہے وہ خریدنے اور بیچنے دونوں معنی میں آتا ہے۔ نہ تم بیچو میری آیات کو ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت پر۔ فَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، پس خاص مجھے سے تم ڈرو۔ فرحبون آگے آیا تھا، اس کے معنی بھی یہی ہیں، یہ دیکھیں، خاص مجھے سے ڈرو۔ اور جو تتقون ہے ڈرو بچو، اور تقوی کرو، یعنی اس طرح کے معنی میں آتا ہے۔ تقوی سب یعنی مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔ تو جی یہاں پہ ایک چیز ہے، یہ آگے بھی آئے گی، اور یہاں پہ ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ تم بیچو یا خریدو۔ میں نے بتایا نا کہ دونوں کے معنی میں آتا ہے۔ تَشْتَرُوا، نہ تم بیچو، بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو۔ یہ نہیں کہ وہ خرید و فروخت کا کاروبار کرتے تھے، بلکہ یہ تھا کہ دنیا کا فائدہ تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو، کا مطلب یہ نہیں کہ معاوضہ زیادہ مل جائے تو احکام الہی کا سودا کر لو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ دو۔ احکام الہی تو اتنے قیمتی ہیں کہ ساری دنیا کا مال و متاع بھی ان کے مقابلے میں ہیچ ہے، یعنی کم تر ہے اور ثمن قلیل ہے۔ اس آیت میں مخاطب اگرچہ بنی اسرائیل ہیں، لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی ہے، جو بھی ابطال حق یا اثبات باطل، یعنی جو حق کا انکار کرتے ہیں اور جو اس کی کفر کو جو ہے نا پسند کرتے ہیں۔ یہ مشکل الفاظ ہے، اس لیے میں ان کو حذف کر رہی ہوں۔ تو دنیا کے جو بھی یعنی یہ کا ارتکاب کرے گا، محض وہ طلب دنیا کے لیے کرے گا، اور اس میں وہ اس وعید میں شامل ہوگا، یعنی ان کو پھر سزا ملے گی۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگلی آیت، اور مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ دونوں تثنیہ کا صیغہ ہے، لَكَبِيرَةٌ، البتہ بھاری باتیں ہیں یا بھاری چیز ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر سوائے ڈرنے والوں کے۔ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز بڑی شاق ہے، یعنی مشکل ہے، مگر ڈرنے والوں پر، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، خاشعین اللہ سے خشوع کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے، ان کے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی حکم ہے، یہ صرف ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ وَاسْتَعِینُوا، مدد طلب کرو، بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ کیا کرو؟ ایک تو دکھ تکلیف غم آ گیا تو صبر کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر کے نماز پڑھو۔ بزرگوں کا طریقہ ہے
جو بھی پریشان حال ہوتے تھے، جو پریشانی ان کو آتی تھی، تو کیا کرتے تھے؟ جان باز وضو کرنا، جان باز پہ کھڑے ہو جانا، اللہ سے مدد طلب کرنی ہے اور نفل نوافل ادا کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مشکلیں بھی آسان کرتے ہیں، اور یہ تو آزمائی ہوئی چیز ہے۔ آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ کو کوئی دکھ ہے، اچانک کوئی مصیبت آ گئی ہے، تو کیا کرو؟ وضو کرو اور نوافل شروع کر دو، خود ہی اللہ سکون سے دل کو بھر دیتے ہیں، اور جو ہے نا آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ چیزیں، دونوں چیزیں بھاری ہیں کس کے لیے؟ جو ان کے لیے بھاری ہیں جو منافقین ہیں، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے خاشعین ہیں، ان کے لیے چیزیں یہ صبر اور نماز مشکل نہیں ہے۔ اور خاشعین کون ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ زینہ، وہ لوگ یظنون جو گمان رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب کے ساتھ، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جی، تو چیز یہ ہے کہ کافر جو ہیں ان کو تو یقین ہی نہیں ہے قیامت کا، کہ نہ تو کوئی قیامت آنی ہے، نہ ہماری جب ان کا تو کہنا یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں بسیدہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، پھر معاملے ختم، نہ کوئی حساب، نہ کتاب، نہ سزا، نہ جزا، نہ جنت، نہ دوزخ۔ ان کا تو یہ ہے ماننا۔ لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے جو مجھ سے ڈرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، ان کو یقین ہے کہ وہ اللہ کے اپنے رب سے ملیں گے، اور جو ان کو یہ بھی یقین ہے کہ ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب صبر اور نماز کے ساتھ بندہ مدد مانگتا ہے نا اللہ سے، تو اس کی بہت ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کو پکا یقین ہو اللہ پر، اور روز جزا پر، اور حساب کتاب پر، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ نماز پڑھیں کہ اللہ تیرے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہی ہماری مشکلیں آسان کر رہا ہے، اور تو نے ہی کرنی ہے، اور آگے بھی تو ہی کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو ساری مشکلیں یہاں پہ آ کے پھر بندے کی آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ یقین کرے کہ یہ چیز میری خود آزمائی ہوئی ہے، خود کی آزمائی ہوئی ہے، کہ پریشانی آتی ہے، کس کو نہیں آتی؟ زندگی میں جو ہے مسائل تو چلتے ہی رہتے ہیں، تو پریشانی تو آتی ہے۔ یہ دو بڑے، دیکھیں، صبر اور نماز دو بڑے ہتھیار ہیں اللہ والوں کے لیے۔ نماز کے لیے ذریعے اللہ کا ربط جو ہے، مومن کا ربط اللہ تعالیٰ سے رہتا ہے، استوار رہتا ہے، یعنی درست رہتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید حاصل ہوتی ہے، وہ صبر کے ذریعے کردار کی پختگی اور دین پہ استقامت حاصل ہوتی ہے۔ کبھی کر کے دیکھیں صبر، یقیناً آپ لوگ کرتے ہوں گے۔ صبر بہت مشکل چیز ہے، لیکن اس کا اجر بہت ہے، اور اس کی پھل بہت اچھا ہے۔ جب صبر کا اجر ملتا ہے نا، پھر بندہ کہتا ہے کہ بس اللہ تو ہے، تیری ہی نعمتیں ہیں، تو ہی ہمیں سب مشکلوں سے نکالتا ہے۔ تو جزا و فضل کرنے کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہوتا، سوائے کہ شیطان کو راستہ ملتا ہے۔ اس لیے تکلیف آئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کریں، اور اللہم اجرنی فی مصیبتی ھذا واخلف لی خیر منہا یہ پڑھ لیں، اور اس سے یہ ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی فوت ہی ہو تو پھر پڑھتے ہیں، کوئی بھی مشکل آتی ہے تو آپ انا للہ پڑھو اور اللہ سے مدد مانگو، اور اسے سے اجر کے طلبگار ہوں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ساری آسانیاں ہو جاتی ہیں، اور ہمارا اجر لکھ دیا جاتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیں، یہاں تک ہی ہم رہتے ہیں، ابھی بہت لمبی ویڈیو پھر ہو جاتی ہے، تو دیکھ لوں آگے کچھ، چلیں جو کوئی کمی بیشی ہوگی آگے چلیں گے۔ تو اوکے جی، اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا، آپ کا سننا سب قبول کرے، اور ہمیں اس چیز کا بہتر اجر دے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ ہمارا آج کا جو ہے نا، وہ یہاں پہ مکمل ہوتا ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ پھر جو ہوگا پھر دیکھیں گے، اللہ خیر کرے، بس دعا کریں کہ یہ ریگولر رہے،
بڑی مشکلوں سے سمجھے کہ آج میں ٹریک پہ چڑھی ہوں، اور دوبارہ جو ہے نا میرا کبھی ہو نا کہ کتنے لمبے نہ گئے، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی بخار ہے، بخار کہہ رہی ہوں، بیماری ہے، کبھی کوئی تکلیف ہے، کبھی کوئی تکلیف۔ بہرحال شیطان جو ہے نا اس کے حملے ہوتے ہیں، اور کیا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، آپ کو اگر میری یہ ویڈیو یہ میرا پسند آئے، میری یہ کوشش محنت، تو اس کو پر پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، اور آگے بھی جو ہے نا اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے جو ہے نا اس کو آپ شیئر کریں، اگر آپ کو پسند آئے تو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے تو ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں جو ہے نا شامل ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے بچائے، بد نگاہوں کی بد نگاہی سے بچائے، رحمتوں کے سائے میں رکھے، تو اپنا فضل اور کرم ہم سب پہ رکھے۔ آمین اللہم ربنا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگین اللہ حافظ۔